خمسة أركان في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، اسلامی کونسل کے پلیٹ فارم سے بندہ نچیزن فارس صدیقی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معزز مہمان محترم جناب حسنین فراق حافظہ اللہ تعالی ہماری دعوت پر ہمارے پاس موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر ہمارے پاس آئے ہیں. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے ان معزز مہمان سے کچھ ایسی باتیں جانیں گے کہ جو معاشرے کے اندر بہت مفید ثابت ہوں گی. معاشرے کے ہر طبقے کے لیے وہ باتیں دین کی بنیاد پر بہت مثبت پہلو آپ کے سامنے پیش کریں گی. تو ناظرین چلتے ہیں ہم آج کے اپنے معزز مہمان محترم جناب حسنین فراق حافظہ اللہ تعالیٰ کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر وہ دین کی جانب کیوں آئے اور دین کی طرف آنے کی کیا وجوہات تھی اور کیا اسباب تھے. آج ہم اپنے مہمان گرامی سے یہ چند سوالات پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فراق صاحب، کیسی طبیعت ہے؟ سب خیریت ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا. الحمدللہ. شیخ صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں آپ یہ بات بتلائیں کہ آپ اپنے نام کے ساتھ حسنین لفظ کے ساتھ فراق لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پر آنے کا موقع دیا اور لوگوں کے ساتھ کچھ گفتگو اور کچھ نصیحت پیش کرنے کا موقع دیا. تو میں اپنی بات کی طرف لوٹوں. یہ میرے نام کے ساتھ میرے ایک اساتذہ کرام ہیں حضرت مولانا سہیل احمد رومی صاحب، جو کہ میرے درسے کے کلاس انچارج بھی ہیں، میرے جامعہ کے ٹیچر ہیں. مجھے پہلی کلاس میں انہوں نے یہ میرا نام کے ساتھ فراق لکھا اور مجھے انہوں نے کہا، ایک دن رات میں ہم سونے کی تیاری میں تھے اور میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ حسنین تو فراق ہے. میں نے کہا استاد جی اس کا مطلب کہ کہتے بس تو اپنے نام کے ساتھ فراق لکھا کر. میں کہا ٹھیک ہے سر. کوئی مجھے بڑی جستجو تھی کہ مجھے اس کے بعد پتہ چلے اس کا مطلب کیا ہے. میں نے ہارون بھائی سے پوچھا اور آپ سے بھی اس ٹائم میری گفتگو ہوئی تھی، تو یعنی کہ مجھے پتہ چلا کہ اس کا مطلب ہے کشیدہ دل، خوش مزاج دل، خستہ مخستہ دل. مین کہ بندہ یعنی کہ اس طرح خوش نہیں رہتا ٹائم، بندے کی اپنی بندہ موج میں رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے. تو میں اس چیز سے بڑا خوش ہوا اور میں اس چیز کا شکر گزار بھی ہوں کہ مجھے چھوٹی سی عمر میں اس چیز کا لقب ملا. بالکل، فراق کے معنی بظاہر کشادہ ہونا، کسی چیز کا کھلا ہونا. اور یقیناً ہم آپ کے بارے میں حسن زن رکھ سکتے ہیں کہ آپ شرافت کے معاملات میں، امانت کے معاملات میں، خدمت کے معاملات میں واقعتاً ہی آپ فراق ہیں، کشادہ دل ہے. اور یقیناً ہمارے ناظرین میں سے بھی کچھ لوگ اس کا اعتراف کریں گے. فراق صاحب، ہمیں یہ بات بتلائیے کہ آخر آپ دنیاوی فیلڈ میں تھے، دنیاوی تعلیم آپ حاصل کر رہے تھے، اس میں بھی آپ اچھا سکوپ رکھتے تھے، کافی آپ اس میں بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر آپ اس علم کو حاصل کر رہے تھے. دین کی طرف آنے کی کیا وجہ بنی؟ جی سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ میں اس ٹائم گریجویشن کر رہا ہوں، یونیورسٹی کی طرف سے میری چل رہی ہے اور سیکنڈ سیمسٹر میں اس کا چل رہا ہے. تو دنیاوی تعلیم میں 2019 میں عید کے قبل 3 سال پہلے میں دنیاوی تعلیم کی طرف میں راغب ہوا ہوں اور اللہ کا بہت شکر گزار ہوں اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ میں دین کی تعلیم کی طرف راغب ہوں. دین کی تعلیم کی طرف راغب ہونا ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے. یہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک کی توفیق ہوتی ہے، یہ اللہ پاک کی دین ہے جسے اللہ پاک دے، اور جسے اللہ پاک اپنے کام کی طرف، اپنے دین کی طرف، جس سے کام لینا اللہ پاک اس کو ہی چنتا ہے. یہ چیز بہت دیکھی ہے اس چیز میں. جی بالکل. فراق صاحب، آپ دین کی طرف آئے ہیں، دنیاوی تعلیم میں بھی آپ کے اساتذہ کی ایک لمبی فہرست ہے. دینی تعلیم میں آپ آئے ہیں، یہاں پر بھی اساتذہ کثیر تعداد میں موجود ہیں. کیا آپ نے دنیاوی تعلیم کے اور دینی تعلیم کے اساتذہ میں کچھ فرق بھی دیکھا ہے؟ جی دینی تعلیم اور اسکول کی تعلیم میں بہت سے اساتذہ کا فرق ہے کہ دنیاوی تعلیم میں اساتذہ ملے ہیں جن میں دینی تعلیم میں مجھے ملے مشتاق صاحب ہو گئے اور عبدالمناوی صاحب ہو گئے، عبدالرؤف، اس کے بعد صہیب احمد رومی صاحب ہو گئے، ارحم صاحب ہو گئے. مینس کے کافی اساتذہ ملے. اور دین کی دنیاوی تعلیم کی طرف آؤں تو مجھے سر ذاکر ملے ہیں، اس کے بعد سر اظہر بخاری جیسے اساتذہ ملے ہیں، انوار مستدر اساتذہ ملے ہیں.
جن اساتذہ کی محنت سے آج میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں, اس مقام پہ پہنچا ہوں. میرے مدارس کے اساتذہ کی بہت محنت ہے میرے پر, ان لوگوں کا بہت احسان مانوں کہ انہوں نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا اور مجھے دین کی طرف راغب کیا. حالانکہ میں اتنا راغب نہیں تھا, میں نہ اس چیز کا اتنا علم رکھتا تھا. یہ تو کچھ آپ حضرات کی بھی محنتیں ہیں اور آپ حضرات کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا اور میرے دین کی طرف راغب کیا. ڈاکٹر صاحب, دین کی تعلیم ہو اور دنیاوی تعلیم ہو, ان دونوں تعلیموں میں آپ نے اپنی زندگی کے اندر کس انداز سے فرق کوئی محسوس کیا ہے؟ جی, اس میں بہت فرق ہے. میں کہتا ہوں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ ایک بچہ ہے, آپ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے, میٹرک کرتا ہے, انٹر کرتا ہے, گریجویشن کرتا ہے, ماسٹرز کرتا ہے, ڈگری لے لیتا ہے. دین اس کے پاس کیا ہے؟ ڈگری کے بعد وہ صرف دنیا تک ہی. اگر آپ دنیاوی تعلیم, دینی تعلیم کی طرف آئیں, دین ایک بچہ پڑھتا ہے, پہلی کلاس پڑھتا ہے, دوسری کلاس پڑھتا ہے, مینس کہ ایک درس نظامی کی طرف آتا ہے اور آہستہ 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 اگر وہ جتنا مرضی بھی نکم ہے, جب وہ ایک 5ویں کلاس 6ویں 7ویں تک یا 5ویں تک پہنچ جاتا ہے, یعنی کہ وہ ایک بچہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے, کریٹ, اس کا مائنڈ سیٹ اپ چینج ہو جاتا ہے. وہ اپنے دین کی طرف آ جاتا ہے, اس کو قرآن پاک سے لگا ہوا ہوتا ہے, نمازوں سے لگا ہوا ہوتا ہے, اللہ کے دین کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, وہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے. تو میں نے تو یہی فرق دیکھا کہ ایک اگر انسان دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے اور ایک ادر سیکنڈ پرسن ہے وہ دینی تعلیم حاصل کر رہا ہے, اور دونوں کو ہم ایک عرصے بعد کمپیریزن کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دنیاوی تعلیم والا صرف اپنی دنیا کی تعلیم تک کیا, جبکہ دینی تعلیم والا ہے اس نے اپنی دنیاوی تعلیم کا بھی ساتھ, اس نے اپنے دنیا کی میں بھی اپنے آپ کو صاف بچا کے رکھا ہوا ہے اور اس نے اپنی آخرت کو بھی صاف کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے معاشرے میں اکثریت لوگوں کی یہ ذہن سازی ہو چکی ہے کہ وہ مدارس کو بہتر نہیں سمجھتے, وہ مدارس کو کچھ بہتر نگاہ سے نہیں دیکھتے, مدارس میں کچھ کمزوریاں, کچھ غلطیاں تراشنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ایک دیندار بندہ اس چیز کا مدارس کا ڈیفینڈ کرے, میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کی بات کو زیادہ فالو نہیں کریں گے. لیکن آپ کا ایک ریلیشن دنیاوی تعلیم سے بھی اچھا خاصا رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس دینی فیلڈ کو سلیکٹ کیا ہے, تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ کیا واقعتاً ہی مدارس میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنی اولاد کو ان مدارس سے دور رکھنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے میں بات یہ کروں گا کہ اگر ہم دنیاوی تعلیم کی طرف آئیں تو آپ سب سے پہلے تو یونیورسٹیز میں چلے جائیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے آج کل. اکیڈمیز میں چلے جائیں تو اگر اس کی بنسبت اگر ہم اپنے ایک بچے کو ایک صاف ماحول میں اگر ہم دنیاوی تعلیم سے چھڑا کر ہم دینی تعلیم کی طرف اس کو راغب کرتے ہیں تو یہ ہمارے بچے کا فیوچر سیکیور ہو رہا ہے. یہ ہمارے اپنے جو والدین اپنے بچے کو اس دین کی تعلیم کی طرف راغب کرتی ہیں, وہ انہوں نے اپنی آخرت ٹھیک کر رہے ہیں. اور اگر ہم دنیاوی تعلیم کی بات کریں تو دنیاوی تعلیم کو لوگ اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں لوگ پیسے کو دیکھتے ہیں, جبکہ پیسہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ اپنی آخرت کو تو دیکھو, اپنی جس کا جو ہمارا اصل جو گول ہے, جس چیز کو ہم لے کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے, جبکہ ہم دنیا میں آ کے اس چیز کو بھول جاتے ہیں. صرف ہم دین کی تعلیم کو ہی بھولتے ہیں, باقی تعلیموں کیوں نہیں بھولتے. ہم دنیاوی تعلیم کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں, ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں, جبکہ ہم دین کی تعلیم کے لیے اتنی محنت نہیں کرتے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کریں اور گھر میں سے بھی ایک جو بچہ ہے اس کو دین کی تعلیم ضرور حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب, آپ ماشاءاللہ دین کی طرف آئے ہیں, تو کیا یہ آپ کا ذاتی شوق تھا یا کہ والدین کی طرف سے کوئی دباؤ تھا؟ نہیں, ذاتی دباؤ تو نہیں, ایک ذاتی شوق بھی تھا, بچپن سے گول بھی تھا, لیکن شاید میرے نصیب میں اب لکھا تھا کہ میں اب آ کے دین کی تعلیم کی طرف آیا ہوں. کافی سال گزرنے کے بعد, کافی سال اپنی زندگی کے ضائع کرنے کے بعد میں دین کی تعلیم کی طرف آنے کا موقع ملا ہے. تو بات ایسی ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک ہر کسی کو یہ اطاعت نہیں دیتا, اطاعت نہیں کرتا. مینس کہ اللہ پاک جس کو چاہے اس کو ہی صرف دین کی طرف راغب کرتا ہے. اس سے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہے, میں یہ کبھی کبھار چیز سوچتا ہوں کہ یار دنیا میں لوگوں کو بہت سا پیسہ ہوتا ہے, لیکن وہ آپ نے یہ چیز دیکھی ہو کہ وہ عمرہ کرنے نہیں جا سکتے, وہ یعنی کہ حج کے لیے نہیں جا سکتے. کیا بات ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صرف وہ پیسوں کو ہی دیکھتے ہیں. وہ اپنی آخرت میں کیا وہ ادھر جاتے ہیں, جا ہی نہیں پاتے. پہلی بات, اگر جاتے بھی ہیں تو وہ اس دل کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نہیں معافی مانگتے جس نیت سے ایک دین کا پڑھا ہوا بچہ, اگر وہ دین سے نہیں بھی پڑھا, اگر وہ دین کے ساتھ منسلک ہے, تو جب وہ اس جگہ پہ جائے گا تو وہ ایک اس کی کیفیت چینج ہو جائے گی.
اس کا یعنی کہ جو اللہ سے اپنے استغفار کرنے کا موقع ملتا ہے وہ بندے کا بہت سی چیزیں چینج ہوتی ہیں. ماشاء فراق صاحب آپ نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی ہوئی ہے، تو یہ کتنی سال کی عمر میں آپ نے عمرہ کیا تھا؟ جی یہ لاسٹ ایئر ہم 2017 میں ماشاء اللہ کے فضل و کرم سے میں رمضان میں عمرے کے لیے گیا تھا، اور 21 رمضان کو ہم یہاں سے نکلے تو 23 رمضان کو ہم ماشاء اللہ وہاں پہ اعتکاف بھی کیا حرم میں، اور عید کی نماز حرم میں پڑھی. مین کہ اس طرح زیادہ ٹائم ہم نے الحمدللہ حرم میں گزارا، اور میکسیمم کوئی 1-1.5 ہفتے کے لیے ہم مدینہ گئے ہیں، وہاں پہ زیارتیں وغیرہ کی ہیں ساری یہاں کے پیچھے. اور اب تو دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی دوبارہ اللہ اپنے گھر لے کے جائے. آمین ثم آمین. بالکل فراق صاحب، یقیناً وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جو وہاں پر نہیں گیا وہ جانے کو وہاں پر ترستا ہے، اور جو چلا گیا وہ تڑپتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں وہاں پر، بار بار ہوں میں پر انوار مناظر دیکھوں وہاں پر، اللہ رب العزت میں کثرت کے ساتھ عبادت کروں. فراق صاحب بظاہر دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ آپ لوگوں کی خدمت، لوگوں کے ساتھ فلاح کا کام، فلاحی تعلقات بغیر کسی ذاتی مفاد اور لالچ کے کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ میرا ایک شوق بھی ہے، جسے کہتے ہیں میری زندگی کا ایک جسے کہتے ہیں گول بنا ہوا ہے، میری زندگی کی ایک خواہش بھی ہے کہ میں جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کروں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اپنے محلے میں آگے پیچھے کوئی خوشی کمی ہے تو اس میں شریک ہوں. میری جتنی کو میری ہمت ہوتی ہے میں اپنا الحمدللہ اپنا پورا کام کرتا ہوں. اس چیز سے میرے محلے والے بھی بہت خوش ہیں، جس چیز کی وجہ سے وہ مجھے پریفر کرتے ہیں. وہ مجھے ہر کام میں جو بھی کچھ چھوٹا موٹے معاملات ہو جائیں محلے میں ہوتے رہتے ہیں، تو وہ الحمدللہ اس چیز میں اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہے کہ وہ ہم چھوٹے موٹے معاملات جو اپنے گلی محلے کے آگے پیچھے کو شکر اللہ کا ہم خود سولو کروا لیتے ہیں. صحیح. بظاہر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کو سیاست کا شوق بھی ہے، اور آپ سننے میں یہ بھی آیا کہ ابتدا جنرل کونسلر کی سیٹ سے کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان پر بہت داغ اور دھبے بھی موجود ہیں، لوگ ان کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں میں اور آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کے باوجود آپ کو یہ شوق کیوں ہے؟ دیکھیں سیاست ہی میں کہتا ہوں کہ سیاست لوگ کہتے ہیں پیسہ، میں اس چیز کو کہتا ہوں نہیں، پیسہ نہیں. لوگ ہمیں فلاح کا کام بھی کرنا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اب ہمارے علاقے کا کونسلر کون ہے، کئی 100 میں سے میں کہتا ہوں کہ 80% لوگوں کو نہیں پتا ہو کہ ہمارے علاقے کا کونسلر کون ہے. لوگوں کو صرف یہ پتا ہے کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے اور پیسے لینے ہیں ووٹ ڈالنا ہے، جبکہ نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے ہمارے کونسلر کا یہ کام ہے کہ وہ گلی محلے کے کام کروائے. یہ دن میں صفائی ہونے کا یعنی کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیلی بلا ناغہ طور پر گلیوں میں صفائی ہو. اس کے بعد گلیوں میں کوئی کہیں سے گلی ٹوٹی ہے یا کہیں سے کوئی مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، تو یہ اس کو سیکیور کرے، کمپلیٹ کرے. لیکن جب کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں بس 5-5 3-3 4-4 سال بس ووٹ لینے آ جاتے ہیں، اس کے بعد لوگ پوچھتے نہیں ہیں کیا ہے اور کیا نہیں. تو اس وجہ بنا پر دیکھتے ہوئے میں نے کچھ اپنے دوستوں سے، کچھ اپنے جو میرے بڑے ہیں ان سے اور والدین سے، اور اس کے بعد اپنے جو دوست احباب ہیں ان سے ایک باہمی طور پر مشورہ کرنے کے بعد میں نے اس چیز کا یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو الیکشن میں جنرل کونسل کے ہوں گے انشاءاللہ اس میں مزاد امیدوار انشاءاللہ آئیں گے، اور اگر اللہ پاک نے توفیق دی تو انشاءاللہ لوگوں کی خدمت میں فلاحی طور پر کام بھی کرے گا، انشاءاللہ لوگوں کی خدمت میں سر انجام. ماشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسند تک، اس منصب تک پہنچائیں. اللہ رب العزت کی طرف سے اگر آپ اس منصب اور اس مسند تک پہنچ جائیں گے، کیا دین کو بھی کچھ فائدہ پہنچائیں گے؟ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین میرا فرسٹ، جو کہتے ہیں نا کہ فرسٹ پریورٹی میری دین ہے، کیونکہ اب الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اس چیز کا احساس ہے، اس چیز کی یعنی کہ دلی شوق ہے کہ مجھے اللہ پاک نے اس چیز کے لیے چن لیا ہے، تو پھر میں اپنا کیوں نہ دن چگنی رات چگنی محنت کیوں نہ کروں اس چیز سے. تو انشاءاللہ کیوں نہیں صحابہ پر اور ختم نبوت پر انشاءاللہ ہم بھرپور آواز اٹھائیں گے، اور الحمدللہ ہم اب بھی پورے طریقے سے اس چیز پہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم ڈرتے کسی سے نہیں ہے اس معاملے میں، صحابہ کے معاملے میں، ختم نبوت کے معاملے میں ہمیں کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے. اور انشاءاللہ جیسے کہ جھانگے ہمارے جو ایم پی ہیں مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب، اور ان کی جیسے یعنی کہ دیکھیں کہ وہ مدارس کے طالب علم تھے اور وہ مدارس سے بھاگے بھی، یعنی کہ اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو وہ فیصل آباد میں پڑھتے تھے،
तो फैसलाबाद से भाग के लाहौर आ गए। मीन्स कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासत ही नहीं, अगर देखें वो भी तो मदारिस के एक तालिब इल्म थे, उन्होंने मदारिस से तालीम हासिल की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सियासत की तरफ किस तरह उनका फैमिली बिलोंग्स भी था, और कुछ सहाबा पर भौंकने वाले कुत्ते भी बैठे हुए थे जो कि सहाबा पर भौंकते थे, और उनके डिफेंड के लिए वो आगे आए हैं, और उन्होंने उनके जंग के वाम में उनका बहुत साथ दिया और उनको एमएलए की सीट पर। माशाल्लाह फराग साहब, हमने आप में एक कसीर तादाद में खुलूस को भी देखा है, आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत को बज़ाहिर सिर्फ अपनों के लिए ही नहीं गैरों के लिए भी हमने देखा है। लेकिन बज़ाहिर लोग इस तरह करते हैं कि अपने अगयार की तरफ भी जब रुजू करते हैं तो उनका दिल उस हिसाब से उनकी खिदमत करने की तरफ माइल नहीं होता। लेकिन आपकी माशरा नेचर में हमने ये देखा है कि आप हर किसी की खिदमत बेलोस होकर पुरखुलूस होकर करते हैं। जो ऐसे लोग हैं कि जो दिलों के अंदर नफरत रखने वाले, खुदूरतें रखने वाले, बुग़्ज़ रखने वाले, ऐसे लोगों के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो उसका अजर हमें अल्लाह पाक ने देना है, और अल्लाह पाक बहुत बख्शने वाला और रहीम है, जो कि अगर देखें अगर हमने किसी की मदद की है तो उस बंदे ने हमें तो सिर्फ दुआ देनी है, और उस दुआ को कबूल करने वाले तो ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जिसने उस दुआ को कबूल करना है। तो मैं सिर्फ इसी नीयत से कि अल्लाह पाक शायद इसी नीयत से काम करता हूँ, इसी जगह से दो लोगों के लिए फलाह का काम करता हूँ कि शायद मेरी आखिरत बदल जाए और मैं दीन दुनिया में समझ लूँ। फराग साहब, माशाल्लाह दीनी मदारिस में भी आपका ताल्लुक़ रहा है, दुनियावी तलीम में भी आपका ताल्लुक़ रहा है, क्या कभी असातिज़ा की मार के हकदार भी हुए हैं? देखें, मार तो फिर जब एक बच्चा, मैं कहता हूँ कि स्कूल की तलीम में भी आप जाएँ तो जब एक बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसको मार तो फिर पड़ती है हर किसी को। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मदारिस के साज़ा में एक चीज़ ये देखी है कि वो इतनी मार कुटाई को इतनी तरजीह नहीं देते। वो जबकि एक बच्चे को एक अगर वो निकम्मा है जितना मर्जी है उसको तराशते हैं, उसको हीरा बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि अगर हम मार कुटाई करेंगे तो वो बच्चा उस तलीम से भी जाएगा। तो इस चीज़ को मार कुटाई हो, पर उस ऐसी भी ना मार कुटाई हो कि बच्चा दीन और तलीम से या दुनियावी तलीम से भाग जाए। जी बिल्कुल, माशाल्लाह फराग साहब, हम एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें? जी, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप हजरात से गुजारिश है कि आप अगर जो अहबाब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने वालिदैन को ये वीडियोस दिखाएं, अगर जो मेरे भाई बहन वालिदैन जितने भी हैं, मैं यही कहूँगा कि अपने ख़ानदान में से नहीं तो अपने घर में से अपने, यानी कि आप लोगों को दीन की तलीम की तरफ राग़िब करें, दीन की जितनी हो सके उसकी तबलीग करें। अपने घर में से कोई ना कोई एक बच्चा दीन की तलीम की तरफ लाएं। जैसे कि कुरान पाक का भी है कि जो बच्चा कुरान पाक का हाफिज होता है क़यामत का दिन उसके वालिदैन को एक सोने का ताज पहनाया जाता है। यानी कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक की इतनी फजीलत रखी है तो दीन तलीम भी इस मामले से बहुत सी फजीलत होगी और अल्लाह पाक हमें इस चीज़ का बहुत अजर देगा। क्योंकि जब एक बच्चा दीन की तलीम को सीखता है, उसको परखता है, उसको समझता है, तो उसके आने वाले वक्त में उसकी ज़िंदगी के बहुत से मामला चेंज हो जाते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया फराग साहब। हमारी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके इस दीनी मिशन में इस्तिकामत बनाए रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस्तिकामत अता करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी उम्र में, आपकी सेहत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत नाज़िल फरमाए और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका जारिया बनाए। फराग साहब, आखिर में फिर एक मरतबा आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात हमारे नाज़रीन की नज़र किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दीन और दुनिया के लिए तमाम तर कोशिशें और काविशें अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए ज़रिया नजात बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।